عمران خان کی واپسی کی خبریں، رابطے بحال ہونا شروع اور جنگ آخری مرحلے میں داخل، اور اب بڑے گھمسان کا رن پڑے گا۔ اقتدار حاصل کرنے کی دوڑ میں تمام پارٹیاں اندھی ہو چکی۔ پی پی چاہتی ہے کہ وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ ان کی پارٹی سے ہوں، جبکہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، ہم اقتدار میں آئیں گے۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف یا پھر مریم نواز ہوں گے۔ شہباز شریف کو کسی کھاتے میں نہیں لیا گیا، جبکہ تحریک استحکام پاکستان اپنا وزیر اعظم اور اپنا وزیر اعلیٰ اور دیگر لوگوں کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی۔ جس کے پاس ووٹ نہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، جبکہ جن کے پاس ووٹ ہیں ان کو یہ وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر آپ کو دیتے چلے، کپتان کی واپسی کے لیے راستہ ہموار ہونا شروع ہو گیا۔ کپتان کا شکار کرنے کے لیے جو سازشوں کا جال بچھایا گیا تھا وہ اب ان کے خود گلے پڑنے والا ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ ایک گھنونی سازش کے تحت خان کے خلاف منصوبہ تیار کیا گیا تھا، وہ بے نقاب ہو گیا۔ کپتان کو جون کے تیسرے ہفتے میں لازمی گرفتار کرنا ہے۔ پی ڈی ایم والے آج کے دن تک اپنی نجی محفلوں میں کہہ رہے تھے کہ جون میں ہی کپتان کو گرفتار کرنا ہوگا، یہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں۔ آخر ان کو یہ یقین دہانی کس نے کروائی؟ مزید وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خان گرفتار ہوا تو کئی سالوں تک منظر عام پر نہیں آئے گا، لیکن اب جو اطلاعات آئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ وہ یہ کہ عمران خان کی واپسی کا راستہ صاف ہو چکا، کافی حد تک ایسے حقائق سامنے آ چکے، لیکن اب جو اطلاعات سامنے آئی وہ بڑی اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان کی واپسی کا راستہ صاف ہو چکا، کافی حد تک ایسے حقائق سامنے آ چکے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کپتان کسی بھی سازش کا حصہ نہیں تھا۔ کپتان کے حوالے سے کچھ اہم ترین لوگوں نے باقاعدہ مختلف جگہوں پر اس کا اظہار کیا، اور اس میں شاہ محمود قریشی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اسد عمر بھی میدان میں سرگرم ہے۔ چونکہ حالات کا پتہ نہیں کہ کب کس طرف چلے جائیں، مگر ایک چیز کلیئر ہے کہ کپتان اب ایک اہم ترین فیصلہ کر چکے، اور کپتان اسی لیے ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اس ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے، اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ بڑھانے، پاکستان کو مضبوط کرنے اور پاکستان کے اداروں کے احترام کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے اندر دیگر سیاسی جماعتیں اپنا وزیر اعظم اور اپنا صدر بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ کسی بھی صورت کپتان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ جاوید لطیف نے ایک تقریر کی کہ میاں نواز شریف کو واپس لا کر چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم سے لے کے ساری اہم ترین کرسیاں تو نون لیگ کے پاس ہیں۔ کون ہے جو میاں نواز شریف کو پاکستان آنے سے روک رہا ہے؟ کسی کا نام تو لیں جو کہتا ہو کہ میاں نواز شریف کو نہیں آنے دیں گے، مگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے دیا جائے۔ اس وقت تو طاقتور بھی ان کے ساتھ ہیں، جب حکومت ان کی ہے اور ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ان سے پوچھے کہ کون میاں صاحب کو پاکستان نہیں آنے دے رہا؟ اور میاں جاوید لطیف کس سے درخواست کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان لانے کے لیے پاکستانی قوم تو اب کہہ رہی ہے کہ ان کو لے آئیں۔ حکومت کو اسی طرح کا ایک جہاز بھیجنا چاہیے جس طرح اسحاق ڈار کے لیے بھیجا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن نون لیگ ہی جیتے گی۔ بڑے اہم ترین رہنماؤں نے کہا کہ یہ جنگ پھیل چکی، بہت جلد گھمسان کا رن پڑے گا۔ اقتدار کی جنگ اتنی تیز ہو چکی کہ آئندہ 4 سے 5 دن میں نظر آئے گا کہ سیاسی اتحاد کیسے ایک دوسرے کے گلے پھاڑتا ہے۔ اقتدار کی طویل جنگ جاری ہے، اور اس اقتدار کی جنگ میں تمام اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں گے۔ اور جس طرح آج چودھری سرور نے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی پارٹی کو بنانے والے لندن میں بیٹھے ہیں اور لندن والوں کی مرضی سے نئی پارٹی بنی ہے، جبکہ چودھری سرور خود پارٹی میں ہیں۔ وہ جب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتی ہے تو تگڑی وزارتیں لے کر بیٹھتی ہے، اور پھر چودھری سرور کی جماعت کو چاہیے کہ اقتدار چھوڑ دے تاکہ وہ آ کر اپوزیشن کا رول ادا کرے۔ کپتان کی واپسی کے بارے میں خبریں ہیں کہ ان کی راہ ہموار ہو چکی، اور بہت جلد کپتان اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے گا۔ واپسی کے لیے رابطے تیز ہو چکے۔ وہ پرندے جو اڑ کے مختلف سیاسی جماعتوں کے گھونسلوں میں بیٹھے تھے، ان میں سے 40 پرندوں نے اپنی ہی سابقہ جماعت کے اہم ترین رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پہ پریشر تھا اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف تا حیات کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمارا واپسی کا ارادہ ہے۔ ہمیں واپسی کیا مل سکتی ہے؟ ہم واپس آ سکتے ہیں کیا؟ واپسی کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا کہ اس کا فیصلہ تو کپتان کرے گا، جبکہ کپتان یہ فیصلہ کر چکا کہ اب ان کی ترجیحات دیکھے گا اور ان کارکنان کو اپنے ساتھ رکھے گا جو آج تک اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور اب واپس آنے والے پرندوں کو جگہ ملتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے تو بعد میں دیکھیں گے کہ کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے اور کون اندھیرے تلے جاتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عوام دوست بجٹ نے مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا گراف بہتر کیا، مگر پچھلے چند ماہ میں کئی ایسے چیلنجز سامنے آئے جس کی وجہ سے اس پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کی عام انتخابات سے پہلے وطن واپسی کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔
یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کب ہوں گے، تاہم اکتوبر یا نومبر میں انتخابات کرائے جانے ہیں تو 2 سے 3 ماہ پہلے عبوری حکومت کا قیام لازم ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت زیادہ سے زیادہ اگست کے آخر یا پھر ستمبر کے وسط تک قائم رہے گی۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے ستمبر بہتر ہے یا پھر اکتوبر، یہ فیصلہ تو مسلم لیگ نون کی قیادت کرے گی۔ تاہم یہ واضح ہے کہ انتخابات سے کم 1 ماہ پہلے نواز شریف وطن واپس نہ آئے تو پھر نون لیگ کے لیے مؤثر انتخابی مہم چلانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر کے ہاتھوں پی ٹی آئی کے کرنل ضمیر خان اور نون لیگ کے امیدوار مشتاق منہاس کو شکست کے بعد نون لیگ کے حلقوں میں اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ انتخابی مہم چلانے کے لیے پارٹی قائد کی موجودگی ضروری ہے، اور اب نواز شریف آتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔